अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ जी। और आज आपके सामने एक और नए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैं इसको कह सकता हूँ आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि ये अक्सर इसके अंदर जो है ना एक हमारे जो लर्नर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इनके अंदर एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट करते हैं कि यार हमें शुड कहाँ पे लगाना है, मस्ट कहाँ पे लगाना है, ये हैव टू क्या चीज़ है और ये हैड टू क्या चीज़ है। हैज़ और हैव का इस्तेमाल तो ऑलरेडी हमें पता है, ये हैड का पता है, ये हैव टू क्या है, हैड टू कहाँ पे लगाना होता है, मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस है। तो इंशाल्लाह ये जो हमारी वीडियो है, ये हमारा जो स्लाइड है, ये आपको इसको इन चारों चीज़ों को हम इसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट जो है ना वो निकालने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। तो आप मेरे साथ रहिए, चलते हैं, देखते हैं कि शुड कहाँ पे लगाना है, मस्ट कहाँ पे लगाना है, और ये हैव टू और हैड टू का डिफरेंस क्या है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बेसिकली ये है शुड और मस्ट वगैरह। पहले हम इन दो पे बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पे लगाना है। अच्छा जी, अब सबसे पहले है हमारे पास शुड, और इसका स्ट्रक्चर जो है ना, ये मैं पहले आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर क्या होगा कि शुड अब लगाएंगे और इसके साथ आप बेस फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, अब आपके ज़हन में होगा कि जी बेस फॉर्म क्या चीज़ है। जी बेस फॉर्म बेसिकली एक वर्ब है, वर्ब की एक फ़र्स्ट फॉर्म है जिसके साथ कोई एस का इजाफा नहीं होता, कोई डबल एस का इजाफा नहीं होता, कोई ई एस का इजाफा नहीं होता, कोई आई एन जी और कोई ई डी का इजाफा नहीं होता। एक सिंपल बेस रूट वर्ब जिसको हम कह सकते हैं, ये इसके साथ लगता है। शुड के साथ रूट वर्ब या बेसिक वर्ब की फॉर्म लगती है विदाउट एनी एडिशन ऑफ एस, आई एन जी एंड ई डी। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ, इसमें कोई एग्जांपल दे देते हैं थोड़ी सी कि इसके अंदर ये आपके सामने एक पिक्चर भी बनी हुई है। हाँ, जहाँ पे एक वालदा है, वो अपने बच्चे को कह रही है कि भाई आपका वो टेम्परेचर भी चेक कर रही है, तो रेगुलर आपको लेनी चाहिए, ये एडवाइस कर रही है। ही शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली, यानी इफ़ just you put your attention on the picture, and the picture is just, there are two characters in the picture, one is the mother and the other is the daughter, or you can say one is the patient and other is the doctor. तो उसको पेशेंट को चेक करके वो डॉक्टर सपोज ये कहती है कि ही शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली। अच्छा, अब ये ही शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली तो हो गया, यानी यहाँ पे शुड लग गया और शुड के साथ आपका टेक लग गया। तो टेक बेसिकली क्या चीज़ है, इसके साथ अगर आप गौर करें तो इसमें कोई एस नहीं है, कोई आई एन जी नहीं है, कोई इसके साथ ई एंड ई डी नहीं है, ये विदाउट एनी एंडिंग्स है इसके साथ, यानी ये एक बेस वर्ब है। यहाँ तक आप रहिए, मैं आपको इसमें आगे समझाता हूँ कि ये अगर इसमें जो एडवाइस वाली मैंने बात की है ये क्यों की है। चलते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा जी, अब शुड, इट इज़ यूज्ड फॉर गिविंग एडवाइस। कोई भी आदमी आपको अगर कोई नसीहत करना चाहता है, कोई राय देना चाहता है, तो उसके लिए हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट दो चीज़ें और भी मैंने दे दी, रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, फॉर गिविंग ओपिनियंस, यानी तीन चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि शुड का इस्तेमाल आपने कब करना है। इफ़ यू वांट टू गिव एडवाइस टू योर फेलो, number one. If you want to give some recommendations on any matter, so, or if you just want to give give your opinions or share your opinions, तो जी आप should का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं जी कैसे। तो you should avoid tea, यानी एक आपका दोस्त है, वो आपको कहता है यार कि मुझे स्टमक का प्रॉब्लम है, तो आप उससे यूँ क्वेश्चन करते हो कि जी अगर स्टमक का प्रॉब्लम है तो आप मुझे ये बताओ कि आप चाय वगैरह तो नहीं ज़्यादा पीते। तो वो कहते हैं हाँ यार वो चाय तो मैं ज़्यादा पीता हूँ। तो आप उसको कहेंगे कि यू शुड अवॉइड टी, आपको चाय से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या है कि यू शुड प्रेफर मिल्क ओवर टी, आपको चाय के ऊपर दूध को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। तो
تو یہ آپ ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں، ایک قسم کی نصیحت بھی کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ یہاں پہ کیا چیز کا استعمال کریں گے؟ شوڈ کا. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے. جی اب ہمارے پاس آ گیا مسٹ. اس کا سٹرکچر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مسٹ لگے گا پلس بیس ورب، بالکل اسی طریقے سے بیس ورب ہوگا جس کے ساتھ کوئی اینڈنگ پہ ای ڈی نہیں ہوگا، کوئی ایس نہیں ہوگا، کوئی آئی این جی کا اضافہ نہیں ہوگا. روٹ ورب ہوگا، سمپل ورب فارم ہوگی. یہ سٹرکچر شوڈ کا اور بیس کا ایک جیسا ہوا. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں ریکمنڈیشنز تھیں، ایڈوائز تھی، اوپینین تھیں، تو اس میں کیا ہے. جی اٹ از یوزڈ فار اوبلیگیشن دیٹ کمز فرام آفیشیل ریسورسز. یہ ایک بائنڈنگ ہے، اور یہ بائنڈنگ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کی ایک سیلف بائنڈنگ ہوتی ہے کہ یار مجھے یہ کام کرنا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اگر کوئی آفیشیل طور پہ آپ کہیں ڈیوٹی پہ ہیں، کوئی آپ کے آفیسرز آپ کو کہتے ہیں، کوئی آفیشیل آپ کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ہیں، تو آپ کو وہاں پہ یونیورسٹی آپ کے پروفیسر صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے یو مسٹ کا استعمال اس وقت آپ کریں گے، شوڈ نہیں ہوگا. اٹ از یوزڈ فار اوبلیگیشن دیٹ کمز فرام آفیشیل ریسورسز. یو مسٹ کمپلیٹ دس اسائنمنٹ ٹل ٹمارو. وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے کل تک یہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے. تو کیونکہ اس کا جو سورس آ رہا ہے، کمانڈ کا سورس آ رہا ہے، وہ آفیشیل ہے، اس لیے یہاں پہ مسٹ لگے گا، شوڈ نہیں لگے گا. یو مسٹ ریچ دیئر ایٹ 5 PM شارپ. آپ کو وہاں پہ 5 بجے لازماً جو ہے نا وہ پہنچنا ہے. تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ شوڈ اور مسٹ کے اندر ڈفرینشیٹ کریں گے. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس نیکسٹ کیا چیز ہے. اچھا جی اب ہمارے پاس ہے ہیو ٹو. تو جی ہیو کا تو آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ پریزنٹ پرفیکٹ میں یوز ہوتا ہے، یا ہم اس میں پوزیشن شو کرتے ہیں کہ آئی ہیو اے بک، آئی ہیو اے پین. تو یہ ہیو ٹو کیا چیز ہے؟ جی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے سٹرکچر اس کا. تو ہیو ٹو جب لگے گا تو پلس اس کے ساتھ ایک انفینیٹیو لگے گا. اچھا اب انفینیٹیو کیا چیز ہے؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے انفینیٹیو میں، تھوڑا سا ایک فرق ہے کہ یہ بھی بیس فارم ہی ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے جی. اور فرق اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ٹو لگے گا، یعنی ہیو ٹو واک، ہیو ٹو واک، ہیو ٹو ورک، ہیو ٹو گو. تو اس قسم کے ورڈ ہوں گے. اگر آپ ٹو کو اٹھا کے ہیو سے ہٹا لیں اور اس کو اگر آپ ورب کے ساتھ جوڑ دیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ یہ ایک ہیو ٹو گو ہوگا. تو ٹو اور پلس انفینیٹیو. اور تو اس کی ایگزامپل میں نے دے دیا ہے، ایکسپلینیشن دے دیا ہے. دا بیس فارم از دا سیم ایز دی انفینیٹیو. فار ایگزامپل ٹو واک، ٹو پینٹ، ٹو تھنک، بٹ وداؤٹ دی ٹو. اچھا اب نیچے کیا چیز ہے؟ جو بیس فارم ہوتی ہے وہ بیسیکلی ٹو، لیکن انفینیٹیو میں آپ کا بیسک فارم جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوگا کہ کوئی چیز ساتھ اس کے نہیں لگتی، لیکن جو انفینیٹیو ہوگا بیسیکلی اس کے ساتھ ٹو لگے گا. اچھا اب اس کے نیچے کیا چیز ہے؟ جی اس میں بھی لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اٹ از آلسو یوزڈ فار اوبلیگیشن، جس طرح کے مسٹ کے ساتھ تھا، لیکن اس میں ایک فرق ہے. گھبرانا آپ نے نہیں، پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا چیز ہوگی. جی یہاں پہ تو ایمبیگوٹی کریٹ ہو رہی ہے، ابہام آ رہا ہے، ادھر بھی اوبلیگیشن ادھر بھی اوبلیگیشن نہیں. بٹ دس اوبلیگیشن کمز فرام ان آفیشیل ریسورسز. یہ آفیشیل ریسورسز کی طرف سے نہیں آپ کے اوپر بائنڈنگ آ رہی جی کہ آپ نے یہ کرنا ہی ہے، کرنا ہی کرنا ہے. یہ کدھر سے پھر آ رہی ہے؟ دو رستوں سے یا کچھ اور طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک کہتا ہے سوشل پریشر اور ایک ہوتا ہے سیلف اوبلیگیٹری. یعنی معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں تو آپ کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، اور آپ ایک ہوتا ہے بندے کے اوپر، خود بندے اوپر کر لیتا ہے اوبلیگیٹری کہ یار یہ میں نے گھر میں ہوں تو میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو اس حوالے سے جب ہم لگائیں گے تو ہمیں ہیو ٹو کا استعمال کرنا پڑے گا. اچھا اب دیکھ لیجئے، دیکھتے ہیں جی کہ ہیو ٹو کے ایگزامپلس کیا ہیں. آئی ہیو ٹو لک آفٹر مائی ینگ سن. مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. اچھا اب یہ سیلف اوبلیگیٹری آ گئی. دے ہیو ٹو فیڈ دیئر پیٹس ان دا مارننگ. یہ پیٹ کی پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ دے ہیو ٹو فیڈ دیئر پیٹس ان دا مارننگ. اب یہ بھی ایک سیلف اوبلیگیٹری سی ہے بات، یا بندے کے اوپر ایک سوشل پریشر بھی ہوتا ہے کہ یار دیکھو انہوں نے پیٹ رکھے ہوئے ہیں اور ان کا کیئر نہیں کرتے، ان کو فیڈ نہیں کرتے.
تو یہ ایک سیلف اوبلیگیٹری اور ایک سوشل پریشر کا ایلیمنٹ اس میں آتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ہیڈ ٹو۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ اس میں کیا ڈفرینس ہے۔ ہیو ٹو از یوز فار پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس وائل ہیڈ ٹو از یوز فار دا پاسٹ ٹینس۔ The action which has been just completed at the moment or is in continuous form uses the verb have to۔ اگر آپ کا جو ایکشن ہے وہ ابھی ابھی کمپلیٹ ہوا ہے اسی لمحے، یا جو ہے نا وہ کنٹینیو ہے، تو آپ ہیو ٹو لگائیں گے، ہیڈ ٹو نہیں لگائیں گے۔ whereas the actions that have been completed in the past، لیکن جب وہ آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ کام جو ماضی میں کمپلیٹ ہو گئے، وہاں پہ آپ لگائیں گے ہیڈ ٹو۔ تب دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر اور اس کی وہ چیزیں کیسی ہیں۔ تو اسٹرکچر تو ڈیفینیٹلی ایک جیسا ہی ہوگا، آپ جس طرح ہیو اور پھر انفینٹیو، تو اس کا استعمال ہم اب چاروں چیزیں میں نے دے دی ہیں، ہیڈ ٹو، ہیو ٹو اور ہیز ٹو۔ اب دیکھیں، آئی ہیڈ ٹو ٹیک مائی ڈاکومنٹس ود می، یعنی یہ پاسٹ کے اندر کوئی کام تھا، تو آپ نے یہ کہا اگلے بندے کو کہ یار مجھے اپنے ڈاکومنٹس مجھے اپنے ساتھ لے جانا پڑے۔ اب یہ پاسٹ کی بات ہے، تو شی ہیڈ ٹو بائی اے نیو کار، اسے نئی کار خریدنا پڑی۔ دیٹ نیو کار شی ہیڈ ٹو بائی ان دا پاسٹ۔ اوکے، آئی ہیڈ ٹو ری اپیئر ان دا سپلیمنٹری ایگزام، مجھے سپلیمنٹری ایگزام میں ری اپیئر ہونا پڑا۔ اچھا، اب یہ تو آ گیا ہیڈ میں۔ اب دے ہیو ٹو ورک ڈے اینڈ نائٹ ٹو کمپلیٹ دا ٹاسک ان ٹائم، وقت پر کام مکمل کرنے کے لیے انہیں دن رات کام کرنا پڑتا ہے۔ دے ہیو ٹو ورک ہارڈ۔ اچھا، اب شی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ہر اولڈ پیرنٹس، اسے اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو ڈیئر لرنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہ چاروں چیزیں شوڈ، مسٹ، ہیو ٹو، ہیز ٹو اور ہیڈ ٹو کا، یہ پانچوں جو چیزیں ان کا فرق پتہ لگ گیا ہوگا، اسٹرکچر کا پتہ چل گیا ہوگا، ان کے سینٹنسز کے اندر استعمال کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنے سے اس میں آپ کو اور سب لوگوں کو اس میں ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو میری طرف سے آتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو اس میں انٹیمیشن مل جاتا ہے اور آپ کو نئی چیز آپ کے سامنے پہنچ جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔